موقف بھی رہا ہے اور یہ ان کا مشورہ بھی رہا ہے پاکستان کو جب ہم نے ان سے مشورہ مانگا ہے. جی جی اچھا مشاہد صاحب یہ جی نظامی صاحب. لیکن اب پاکستان کی پالیسی صحیح ہے، آپ انڈورس کرتے ہیں اس کو؟ جو اب یہ ہمارے یہاں جو آج بیان آیا ہے، یہ جو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی میں فیصلہ ہوا، یہ صحیح ہے؟ درست سے مت ہے؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں جو تبدیل ہوئی ہے پالیسی وہ تو مودی کی ہوئی ہے. مودی نے شروع کیا تھا گڑبڑ. مودی نے اپنا جو موقف پاکستان پر، ہم تو تیار تھے گفتگو کے لیے، ہم نے کرتارپور کوریڈور بھی کھولا، ہم نے ان کو کرکٹ ٹیم کو بھی انوائٹ کیا، ہم نے آؤٹ ریچ بھی کیا. اس نے حملہ کیا، یہ جو بالا کوٹ کا واقعہ ہوا تھا 2 سال قبل، انہوں نے اس کے جواب میں ہم نے ٹکا کے جواب دیا. ہم نے ان کے 2 جہاز گرائے، ہم نے ان کا ایک پائلٹ کیپچر کیا ابھی نندن، اس کو پھر خیر سگالی کے طور پر ہم نے اس کو گڈ ول جیسچر پر واپس بھی کر دیا. اور ہندوستان کا رویہ چاہے پاکستان ہو، چین ہو، نیپال ہو، بنگلہ دیش پر، اس پر تھا. میرے خیال میں اب مودی کی یہ کووڈ کرائسس کے بعد، ٹرمپ کے جانے کے بعد اور چین سے مار کھانے کے بعد، مودی نے اب سمجھا ہے کہ میں بہتر ہوں کہ کچھ پاکستان سے تعلقات نارملائز کروں تاکہ یہ کچھ ایک نیا فرنٹ نہ کھلے اور کچھ میں اپنے انٹرنل جو سچویشن اس کو دیکھوں. اور معیشت بھی کافی خراب ہوئی ہے تو ان کے لچک انہوں نے رویہ اختیار کیا تو ہم نے کیا. میرے خیال میں ایز لانگ ایز کہ ہمارا جو کشمیر پر جو موقف ہے اس پر ہم قائم ہیں، اس پر ہم کمپرومائز نہیں کرتے. اور میرے خیال میں کشمیر کا ایشو ایسا ایشو ہے کہ کوئی ایک پارٹی، کوئی ایک حکومت، کوئی ایک ادارہ یہ اس سے بڑا ایشو ہے. وہ یہ نہیں کہ ایک راتوں رات کو پالیسی چینج کر سکتا ہے. تو یہ قومی ایشو موقف ہے ہمارا، اس پر ہم قائم ہیں. تو اس دوران اگر ایک فرنٹ کم ہوتا ہے، ہندوستان سے کچھ معمول کے تعلقات ہوتے ہیں، ہندوستان خود چاہتا ہے کہ ساکھ کانفرنس بھی ہو، ہندوستان خود چاہتا ہے کہ سفارت بھی ایکسچینج بھی ہو اور تجارت بھی ہو، تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم افغانستان میں مغربی سطح فرنٹ پر ہم امن کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں بھی ہم نے پالیسی تبدیل کی تھی، اور ادھر ہندوستان نے اپنی رویہ پاکستان پر تبدیل کی ہے، جو اگر خوشگوار تبدیلی ان کی مودی کے رویے میں آئی ہے تو اچھی بات ہے. ہم اس کا جواب بھی ہم نے پازیٹو دیا ہے. جی جی ٹھیک ہے. اب مشاہد صاحب یہ جو آپ نے ذکر کیا مودی کا رویہ بدلا ہے اور عوامل بھی آپ نے گنوائے ہیں. آج ہی کی خبر ہے امریکہ کی جانب سے ایک بار پھر سے انسانی حقوق کی پامالی اور اقلیتوں کے ساتھ سلوک پہ بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. ہمیشہ بھارت کشمیر کے معاملے پہ دو طرفہ مذاکرات اور دو طرفہ تعلقات کی بات کرتا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم وہ کھسک جاتا ہے مذاکرات کی میز سے. عمران خان صاحب نے کہا کہ ماحول سازگار ہونا چاہیے، اس سے کیا مراد لیجیے؟ دیکھیں یہ ماحول سازگار ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ تعلقات معمول پہ ہیں، ہندوستان کا رویہ کیا ہے اس میں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان سے ایک قسم کی کٹی کی ہوئی تھی، پاکستان سے کوئی گفتگو نہیں تھی. اور آپ نے دیکھا کہ سارک کی سمٹ ہے. اب ٹیسٹ کیس کیا ہے؟ 2-3 چیزیں ٹیسٹ کیس ہے. ایک تو یہ ہے کہ سارک سمٹ 2016 میں پاکستان میں ہونی تھی، پاکستان کی باری تھی، ہندوستان نے ویٹو کر دیا، سارک کو ناکارہ کر دیا. اگر وہ ویٹو اٹھائیں گے، سارک کی سربراہی کانفرنس پاکستان میں ہوگی تو اس سے تعلقات معمول پر لانے میں مدد مل سکتی. دوسرا ہے سفیر جو ہے ہمارے ہندوستان میں، سفیر ہمارا جو ہے وہ نہیں ہے، ان کا پاکستان میں نہیں ہے، وہ ایک ایکسچینج ہو. تیسرا جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے نومبر 2020 کو پاکستان کے وزارت خارجہ نے ایک ڈوسیہ تیار کیا 86 صفحے کا اور 40-80 صفحے کا. اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ ہندوستان پاکستان کے خلاف کراس بارڈر ٹیررزم کر رہا ہے، اور اس میں لسٹ کیا گیا کہ 87 ٹریننگ کیمپ ہے را کے پاکستان کے خلاف، 66 افغانستان میں، 21 انڈیا میں. یہ فارن آفس کی اسٹیٹ ڈوسیئر ہے اسٹیٹ ٹیررزم پر ہندوستان کے. مجھے خود شاہ محمود قریشی صاحب نے پیش کیا کیونکہ میں ایز چیئرمین خارجہ امور کمیٹی سینٹ کی ابود ہے. پھر آپ کی ہندوستان کی جو ڈس انفو لیب میں جو انہوں نے ہمارے خلاف ڈس انفارمیشن شروع کی، خیر وہ مودی نے شروع نہیں کی، وہ 2005 سے چل رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کی ریاستی پالیسی پاکستان کو بدنام کرنے کی 2005 سے ہے، جب ڈاکٹر منموہن سنگھ جی جی صاحب کی گورنمنٹ تھی، کانگریس کی گورنمنٹ تھی. تو ایک ریاستی پالیسی، تو یہ چیزیں ان کو رویہ تبدیل کرنا پڑے گا. پاکستان کے اندرونی مداخلت بند کریں، پاکستان کے خلاف دہشت گردی بند کریں اور سی پیک کی مخالفت بند کریں. یہ سارے سٹیپس لینے پڑیں گے اگر تعلقات واقعی معمول پر لاتے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ انیبلنگ انوائرمنٹ جو خط میں لکھا گیا ہے، وہ کون سا ماحول ہوگا جو بہتر ہو
इस चीज के लिए। तो ये सारे स्टेप्स हैं उसमें, क्योंकि जी, हिंदुस्तान निजामी ने साहब। एक बड़ा एक नजरियाती फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान पर अपनाई है, अपने अंदर एक इस्लाम दुश्मनी भी, मुसलमान दुश्मनी भी और पाकिस्तान दुश्मनी, उनका एक सतून अपनी पॉलिसी का खासतौर पर मोदी के जमाने में रहा है। जी शाह साहब।